2019 میں مجھے لگا, جب میں اس یونیورسٹی میں آیا تو مجھے لگا آئی ہیو گاٹ مائی ڈیسٹینیشن, مجھے میری منزل مل چکی ہے. اور پھر میں نے بی این یو سے بہت کچھ سیکھا ہے. پولیٹیکل مارکیٹر ہوں, ہوسٹ ہوں, اینکر ہوں, یہ سب مجھے بی این یو نے دیا ہے. اور بی این یو کے میرے اوپر بہت احسان ہے. کیونکہ میں ایک ایسا بچہ تھا جو گاؤں سے اٹھ کر بیکن ہاؤس میں آیا, اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے لوگوں کے ساتھ یہاں کیسے چلنا ہے. لیکن یہاں کے بچوں میں ملنا گھلنا میرے لیے بہت مشکل تھا. صلاح الدین جب 2019 میں آیا تو ہمارے لیے بڑا ہی انیوژل تھا, کیونکہ ایک ایسا بچہ آیا تھا جو کہ بڑا ہی خاموش گمسم رہنے والا انسان تھا, اور ہر کسی کو آپ ہی کہہ کے بلاتا تھا, which was obviously very strange. مجھے تو یاد ہے میرا ایک دفعہ اس کے ساتھ پراپر ٹاکرا ہوا تھا, کیونکہ میں نے کہا بھائی تم مجھے یہ بہن بہن کہہ کے کیوں بلاتے ہو, اینڈ اتنا انیوژل ہے کہ کوئی لڑکا آپ کو آپ کے نام کے ساتھ جو ہے نا آپ ہی لگائے. تو اینڈ obviously وہ آپ کو پھر یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے. پر ہم نے دیکھا ہے صلاح الدین کو اسٹرگل کرتے ہوئے. پہلے دن کلاس میں کس طرح سا تھا, میں خاموش رہتا تھا, میں بولتا نہیں تھا. 2019 سے ہم نے اس کو اسٹرگل کرتے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, لیفٹ اوور فیل کر رہا ہے, مطلب اکیلا ہے, کس طرح انڈلج کریں ہم اپنے آپ میں. پھر ہم اس کو لے کے گئے اپنے ساتھ کہ اس طرح چیزیں اس طرح اس نے سیکھی, بہت جلدی سیکھی, اور اس کو ہم نے اسٹرگل کرتے دیکھا. آج جس کے مقام پہ صرف اپنی محنت کی وجہ سے, تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اس کو اتنا آگے بڑھتے دیکھتے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر میں نے میری ٹیچر ہے میڈم فاطمہ بلال, اور لٹرلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے کلاس کے اندر, کیونکہ میں گاؤں سے آیا ہوا تھا, مجھے ڈریسنگ سینس نہیں تھی, میں شلوار قمیض پہن کر آتا تھا, میرے ساتھ بہت پرابلم تھے. پر ہم نے دیکھا ہے صلاح الدین کو اسٹرگل کرتے ہوئے, ایوالو کرتے ہوئے, اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے, کہ اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے کے آیا. وہ ٹائم بھی تھا جہاں پہ اس نے لینگویج میں بہت اسٹرگل کی تھی. اس کو انگریزی اور اردو کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. یہ جناب جو ہیں بڑی مہارت رکھتے ہیں اردو کے اندر, اور پھر یہ میرے پاس آتے تھے, اور پھر میں ان کو انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتی تھی, اور یہ پھر سب سے اچھی اسائنمنٹ کر کے دکھاتے تھے. اور میری جو سب سے زیادہ ہیلپ کی ہے وہ میم فاطمہ بلال تھیں, اور اس کے ساتھ میم مشا تھیں. پہلا سمیسٹر تو میرا ہنسی خوشی میں ہی گزر گیا, مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد میرے مارکس بھی بہت اچھے آئے, اور پھر میرا ایک اسٹرگلنگ فیز سٹارٹ ہوتا ہے. میں نے اسٹرگل کرنا سٹارٹ کی, اور اس میں سب سے زیادہ موٹیویشنز میرے ٹیچرز کی تھی, کہ میرے ٹیچرز چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ مجھے ایک پالش کرنا چاہ رہے تھے. میرے اندر جذبہ تھا میں کچھ کرنے کا. تو پھر میں نے بہت محنت کی, اور اس کے بعد الحمدللہ آج میں پاکستان کا سب سے اچھا پولیٹیکل مارکیٹر ہوں, اور اس کے بعد ٹی وی ہوسٹ ہوں اور اینکر ہوں. میری زندگی میں ایک ایسا فیس آیا جب مجھے سیکھنے کا موقع ملا, تو میں جواد احمد سے ملا. تو جواد احمد صاحب وہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو جواد صاحب نے جو مجھے سکھایا, ان کے ساتھ پھر میں نے سیاست بھی کی, کیونکہ میں خود ایک مڈل کلاس کا انسان ہوں, اور میرے والد جو ہیں وہ محنت کش ہیں, مزدور ہیں. میں نے کیا کیا کہ میں نے کراچی کے اندر جلسوں میں تقریریں بھی کی, میں نے لاہور کے اندر جلسوں میں بھی تقریریں کی. وقت کے دھارے نے ساتھ دیا ہے, مایوس نہ ہونا اے لوگو. وقت کے دھارے نے ساتھ دیا ہے, مایوس نہ ہونا اے لوگو. ہمارا قائد ڈٹ گیا ہے, ہمارا قائد ڈٹ گیا ہے. سمجھو سالم کا تختہ الٹ گیا ہے. دیکھو جواد احمد آیا ہے. اور مجھے بہت زیادہ ایکسپوئر ملا, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ سارا کرنے کے لیے نا آپ کے پاس تعلیم ہونا بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اور مجھے کیونکہ پالش یہاں سے, میں بی این یو سے ہو رہا تھا, میں یہاں سے پڑھ رہا تھا, محنت کر رہا تھا, میرے استاد مجھے سکھا رہے تھے. اگر مجھے کچھ نہیں آتا تھا نا, میں کلاس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور کیونکہ کلاس کا آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو میں اپنے ٹیچرز کے پاس چلا جاتا تھا, ان کے آفس میں جا کے گھنٹوں بیٹھتا تھا کہ سر مجھے یہ سمجھائیں. اور بی این یو کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں, وہ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو پڑھانے میں. اور اسی وجہ سے میں نے بی این یو کا انتخاب کیا, کہ بی این یو میں بچوں کو بہت ایک آپ کو کتابی کیڑا نہیں بنایا جاتا ہے. آپ اب یہ دیکھیں کہ باقی یونیورسٹیز میں تعلیمی ادارے میں پیپرز بھی ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ کو موسٹلی جو ہے نا پریکٹیکل ورک کرایا جاتا ہے.
آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جب فیلڈ میں جانا ہے, اور جو میں آج بول رہا ہوں, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ ساری عنایت جو میں کہوں گا اردو میں, یہ BNU سے مجھے ملی ہے. اور میرے ساتھ جو میرے استاد تھے وہ بہت زیادہ وہ ہر بچے کے اوپر محنت کرتے ہیں, اور میرے اوپر بھی انہوں نے کی, اور میں نے پھر میں صلاح الدین سے ملی تھی 2019 میں ہمارے فرسٹ سیمسٹر میں, اینڈ آئی اسٹل ریمبر ہماری نیو میڈیا ٹیکنالوجی کی کلاس تھی, اینڈ ہی واز کوائٹلی سٹنگ ایک کارنر میں اور میں دوسرے کارنر میں تھی, اینڈ سب باتیں کر رہے تھے, ایوری بڈی واز میکنگ نیو فرینڈس, بٹ ہی واز ویری کوائٹلی سٹنگ ان دا کلاس لسننگ ٹو وٹ دا ٹیچر واز سیئنگ. اور میں نے یہ بہیویئر آئی سو ان آل آف دا سبجیکٹس تھرو آؤٹ. ہی از این ایکسلنٹ ہیومن بینگ. ایک تو اسٹوڈنٹ ویری گڈ, ایز اے ہیومن بینگ ہی از این امیزنگ مین, ویری ہیلپ فل. میں نے کسی اور کو کسی کی اتنی زیادہ ہیلپ کرتے ہوئے واقعی نہیں دیکھا کہ آؤٹ آف دا وے جا کر اف یو جسٹ گیو ہم ون کال, he'll come for you and he'll make sure that he helps you out. اور I think he is one man جس کے بارے میں یہ میں proudly بول سکتی ہوں that he is a one man army. I've seen him work hard, خود کا نام بنانا, struggle کرنا اکیلے without anybody's help. And I'm so proud of him, and I hope and I wish that he always stays successful in his life. میری جو ڈگری ہے وہ ہے سوشل سائنسز ود میڈیا اسٹڈیز, اور میں نے جو ہمارے سوشل پرابلمس ہیں, جو ہمارے معاشرے میں اس وقت سوسائٹی میں پرابلمس چل رہے ہیں, ان کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد میڈیا کے تھرو لوگوں تک ایک اچھا پیغام جائے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج میرا یہ ڈاکومنٹری میرے اوپر بن رہی ہے. صلاح الدین جی ہماری یونیورسٹی میں اگر یا پھر ہمارے بیچ میں اگر کہوں تو سب سے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے, اور جتنا وہ محنت سے, لگن سے یا پھر اپنی دلچسپی سے کام کرتا ہے, میں نے اتنا کسی کو اس یونیورسٹی کے اندر یا پھر اپنے بیچ کے اندر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر کسی کو بھی اتنا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے وہ ہر وقت ایک اس کی ہوتی ہے, ایک سپیڈ کے اوپر لگا ہوا ہے, ہارڈ ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ, اور ہمیشہ ایک کچھ نیا منفرد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے مطلب شروع سے لے کر ابھی تک 4 سالوں کے اندر جتنا میں نے صلاح الدین کو دیکھا, جتنا میں نے صلاح الدین کو پڑھا, اس کے اندر ہمیشہ سے اس نے بہت کام کیا ہے. مطلب ایک جہاں سے اٹھ کر, جیسے وہ سارے حالاتوں سے اور اٹھ کر BNU میں آ کر اور اس کے ساتھ اتنا کام کرنا, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی جی. اور یہ بہت شکریہ سب ٹیم کا, اس میں ارسلان بھائی ہیں ان کی ٹیم کا, راؤ مزمل ہے اس کی, اور بہت سب کا شکریہ کہ وہ میرے لیے یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے شاید یہ مجھے بتا رہے تھے, انہوں نے مجھے کلپس بھی دکھائے ہیں کہ میرے بارے میں میرے جو یونیورسٹی کے جو میرے دوست ہیں وہ میرے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں, وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اساتذہ کی بہت دعائیں ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میرا بڑا بھائی ہے جو مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ سے, اور میری یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, خیر ان میں دوستیاں تو میری بہت زیادہ نہیں ہے, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہوتا ہے کیونکہ میں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور میں نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ, خاص طور پہ یہ جو ٹیم میرا ریکارڈ کر رہی ہے, اور آپ سب کا بہت شکریہ. صلاح الدین کو جہاں تک میں نے دیکھا بہت ہی اچھا انسان ہے, ایک بہت محنتی انسان ہے, اور ایک اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محنتی انسان بھی ہے. مطلب آپ کو ہر جگہ وہ کام کرتا نظر آئے گا. ریسنٹلی ہمارا ایک ایونٹ تھا, ہم دونوں اس میں ساتھ کام کر رہے تھے, اس میں بھی اس نے ہر جگہ پارٹیسپیٹ کیا. مطلب آپ اسے کہیں پر بھی کوئی بھی اسے کام کہہ دے, وہ ہر کام کر لیتا ہے, اور وہ آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا. ہر جگہ آپ کی مدد کو وہ تیار ہوتا ہے, کبھی اس کے منہ سے نہ کا میں نے ورڈ نہیں سنا. تو صلاح الدین بہت اچھا دوست ہے, صلاح الدین بہت اچھا ایک اسٹوڈنٹ ہے, بہت عزت کرنے والا انسان ہے. یہ استادوں کے پاس جاتا تھا, ان کے پیچھے پڑ جاتا تھا, سیکھنے کا اس کو اتنا شوق ہے, اور یہ شوق آج کل کی جنریشن میں جو ہے نا وہ بہت کم ہمیں دکھائی دیتا ہے. اینڈ اٹس بیوٹیفل ٹو سی کہ کوئی ایک لڑکا ہے جس نے اتنے گراؤنڈ لیول سے اسٹارٹ کیا ہے اور وہ اس لیول تک پہنچا ہے, اور یہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ساتھ اپنی کمیونٹی کو, اپنے کلاس فیلوز کو, ہر کسی کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. کسی کو مدد کی ضرورت ہو, کسی بھی قسم کی, کسی بھی ٹائم پہ, کسی بھی دن میں, صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں ان کے لیے, چاہے وہ کیمرہ ورک کرنا ہو, چاہے وہ ہوسٹنگ کرنی ہو. ہوسٹنگ کی تو ویسے ہی اسکلز کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے جو دوست ہیں ان میں.